انسان جب اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے تو وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ انسان کا نصیب اسی کے پاس ہوتا ہے، بس اس کا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ زندگی میں کچھ بھی سیدھا نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی خود کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ کہنا آسان ہوتا ہے مگر عمل آزمائش ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ دوسروں کے اصول اپنانے سے اپنے اصول نہیں بدلتے، صرف ان پر غلاف بدل جاتا ہے۔ عقل مند تو پھر وہی ہوتے ہیں جو خطرے کی بو سونگھ کر ہی دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے بھی ہم سے ہو جاتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلے ہمیں ہر گزرتے دن میں اس طرح سے تکلیف سے دوچار کر سکتے ہیں۔ طوفان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو چلا جاتا ہے مگر اپنے اثر اور تباہی کو چھوڑ جاتا ہے۔ جو انسان خود کی عزت نہیں کر سکتا، دنیا اس کو عزت نہیں دیتی۔ الفاظ ایسے وعدے کرتے ہیں جو کہ نبھائے نہیں جاتے، اور ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ انت یعنی انتہا کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ استغفار کرے بھی تو کس بات پر۔ ہم وقتاً فوقتاً شیطان پر استغفار پڑھ پڑھ کر بھوکتے رہتے ہیں، لیکن وہ مردود غائب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیچھے کہیں گزرے ہوئے وقت میں کسی پل میں ہمارے وجود میں اندر تک جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے۔ جو ہمارا نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس رکتا بھی نہیں۔ مرض جب بہت بڑھ جاتا ہے تو قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں۔ جیت جانے کے بعد، فتح مل جانے کے بعد کا سکون بھی کیا چیز ہے؟ انسان کو جنگ کی ساری خراشیں بھلا کر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو ناشکرے پن کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی مصیبت سے نکل کر کسی چھوٹے مسئلے کا شکار ہو جائیں تب بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہتے ہیں۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ بے صبری بے چینی کو جنم دیتی ہے اور شکر سے دور کر دیتی ہے، جلد باز بنا دیتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہیں، غلط فیصلے کرواتی ہیں، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ بے صبری فتنہ ہے، انتشار ہے، بے صبر کو قرار نہیں آتا۔ خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو یہ جم جاتا ہے۔ حقیقت تکلیف دہ ہو تب بھی حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے اس سے جتنی بھی نظریں چرائی جائیں، حقیقت نہیں بدلتی۔ محبت شخصیت سے نہیں خوبیوں سے ہوتی ہے۔ شخصیت تو ایک دن ڈھل جانے والی چیز ہے۔ کسی کی اچھی سوچ ہی اس کی خوبی ہے، اور یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ انسانی زندگیوں میں کبھی ایک کمی نہیں ہوتی، بہت سے حصے ہوتے ہیں جو خالی رہ جاتے ہیں، انہیں کبھی کوئی نہیں بھر سکتا۔ اللہ طہر دیکھتا ہے، طہر پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ اللہ انسان کی نیت میں موجود طہر کی قدر کرتا ہے۔ اللہ سکے نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ انسان بڑا تیز ہے، وہ جب دل سے اپنے لیے کچھ کرنا چاہے تو کر ہی گزرتا ہے، پھر چاہے جتنا مرضی ناکام ہوتا رہے، مگر تب تک دم نہیں لیتا جب تک اپنا مقصد پورا نہ کر لے، اور پھر ایسے انسان کی مدد قدرت بھی کر ہی دیتی ہے۔ کیسا لگتا ہے منزل کے بغیر سفر کرنا، سفر بھی دکھ اور تکلیف سے بھرا ہوا۔
جب ہم اللہ کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں یا پھر اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس کے حکم پر سر کو جھکا لیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی مخالفت مول لے لیتے ہیں، تب ہم اس کی خاص نگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ہمارا ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر بول اس کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور ہمارے ہر باریک عمل پر بھی ہماری پکڑ ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور کھو دینے والوں نے کہا کہ کھو دینا تکلیف دہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ یہ کہہ کر رو پڑے، جو ڈرتے ہیں وہ زندگی نہیں گزارتے۔ اگر دل ہی بھر جائے تو کوئی سونے کا بن کر بھی لوٹے ہیچ ہے، بیکار ہے۔ اور رہے سفر کے عیب، تو سب سے بڑا عیب اپنے پیاروں سے جدا ہونا ہے۔ جس نے اپنی خوشی کا سامان خود نہ کیا، کوئی اور اس کے لیے کبھی خوشی لا نہیں سکتا۔ اگر لوگ یاد بن سکتے ہیں تو یقیناً یادیں بھی مٹ سکتی ہیں۔ کچھ دن ایسے آتے ہیں جب ہم کسی کے بھی نہیں ہوتے، اپنے آپ کے بھی نہیں۔ صرف چہرے ہی نہیں، آوازیں بھی انسان کی کیفیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے، جیسا بھی ہو۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں سب اپنے اپنے حصے کی آزمائش کاٹنے آئے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے حصے کی آزمائش پوری کرنی ہے، کسی دوسرے کے حصے کی نہیں۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے، اس کی تیز رفتاری ہی ہمارا صبر نہیں آزماتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی بڑی تکلیف دیتی ہے۔ زندگی میں ہر شخص، ہر چیز، ہر احساس اپنا ایک بدل رکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، بکواس کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں سے لوٹا نہیں جا سکتا، ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی عقل مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ہم سب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے بغیر کام پورے کیسے ہوں گے، لوگ ہمارے بغیر کیسے رہیں گے۔ ان سب چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے منظر عام سے پرے ہٹ کر دیکھیں، آپ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ دنیا چلتی رہتی ہے، کام ہوتے رہتے ہیں، بس ہم دور ہو جاتے ہیں۔ بطور انسان پیدا ہونا ہمارا اپنا انتخاب نہیں بلکہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت کو زندہ یا مردہ رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ جگ کی بارش سب نے دیکھی، من کی بارش دیکھے کون؟ آپ کے سارے الفاظ ردی ہیں، سامنے والا اگر کباڑی ہو۔ اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کی بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن جائے گی۔ کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ انتظار عذاب ہوتا ہے، وقت یہ بھی عتاب ہوتا ہے، چہرہ بھی تو کتاب ہوتا ہے، پڑھ لے جو وہی مل مجھے جائے، سب کے دل کا نصاب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن کے پردے پہ تاریکی کی گھٹا بہت گہری ہوتی ہے، اتنی کہ اکثر دن کی روشنیاں بھی اس تاریکی کو مات نہیں دے سکتی، اور پھر جن میں اکثر اوقات انسان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، انسان ہی کیا، ساری دنیا ہی مسلسل بدل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلو جنہوں نے اللہ کے جلوے کو دیکھ لیا ہے۔ وہ خوشیاں کیسے ہمیشہ رہ سکتی ہیں جو ختم ہو جانے والی چیزوں سے جڑی ہوں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر
قادر کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدنصیبی ہے۔ تکبر کرنے والے آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس نے قدرت کے باوجود حرام مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا، یقیناً اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال اسے عطا کر دیتا ہے۔ کامیابی کے وسیلے دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ترقی خوبصورت چیزوں اور اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ دوسروں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا چاہیے، بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر تمہاری کسی مسلمان بھائی سے ان بن ہو جائے تو ہرگز اس کے گناہوں کو بیان کر کے اسے شرمندہ اور ملامت نہ کرو۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی کی کمی تیسرے آدمی کو بتانا، یعنی دوسرے آدمی کی تصویر تیسرے آدمی کی آنکھ میں خراب کر دینا۔ ادب سے پیش آنے والا آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود موقع پیدا کرتا ہے۔ کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں۔ بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے اور اچھا آدمی بننا بڑی بات ہے۔ دل اگر کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ لوٹ کر آنے والوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں، یہی آپ کے رب کا بھی طریقہ ہے۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ راحت اور سکون چاہتے ہو تو شکایت سے باز آ جاؤ۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کسی کو دکھ کبھی دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ظاہر میں تو ہمارا رجحان اور شوق مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں ہمیشہ یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزیں جائز کی جا سکتی ہیں۔ شاید تم نے دیکھی ہوں وہ آنکھیں جو سفر میں ہوں اور کہیں جا بھی نہیں رہی ہوں۔ زندگی موت سے کمزور ہے اور موت محبت سے کمزور ہے۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ، اصل برکت اور لذت تو صبر سے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ کسی اعلیٰ نسب خاندان میں پیدا ہو جانا کمال نہیں، اپنے خاندان کے نیک نامی اور اعلیٰ وصفی کو بحال رکھنا یہ اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے قابل ہونا بھی ضروری ہے۔ محبت، اعتبار اور کسی کی مزدوری میں کبھی ڈنڈی نہ مارنا، سونا بن جاؤ گے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ آدمی کبھی وفا نہیں پاتا۔ اللہ سے معافی لینے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور لوگوں میں چاہے جانے کی تمنا چھوڑ دو تو غم تمہیں چھوڑ دے گا۔
اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ دل کسی سے کتنا بھی ناراض ہو جائے، خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ وہ بندے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ زمین میں دفن بہت سے لوگ زندہ ہیں اور زمین پر پھرنے والے بہت سے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کے نزدیک سخی وہ ہے جو تھوڑی چیز بھی لے تو اس کو زیادہ سمجھے، اور جب زیادہ چیز بھی دے تو اس کو کم لگے۔ جب تم کسی انسان کی بناوٹ اور شکل و صورت میں عیب نکالتے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم خالق کی کاریگری میں عیب نکال رہے ہو۔ لہٰذا یاد رکھو کہ یہ مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بدزبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اپنے اعمال کی تعداد پر یقین نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے فکر نہ رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے پاس کفارہ ہوگا یا نہیں۔ اللہ کی بندے سے منہ پھیر لینے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسے فضول چیزوں میں مشغول کر دے۔ تاریخ پر نظر ڈالو، جو انسان بھی حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے کھڑا ہوا اسے تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ تعریف کی چاہت اور رتبے کی طلب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آخرت کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ کتنے ہی ایسے جاہل ہیں جن کی عاجزی اور انکساری نے ان کی جہالت کو چھپا لیا، اور کتنے ہی ایسے علم والے ہیں جو اپنے علم میں ممتاز ہیں لیکن تکبر نے ان کے مقام کو تباہ کر دیا۔ جب مشرکین لاچار ہو کر خدا کو پکارتے تھے تو وہ ان کی پکار کا جواب دیتا تھا، تو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تقویٰ کس قدر آسان ہے کہ جب کسی چیز میں شک ہو تو اسے چھوڑ دو۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی دنیا کی لذت کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ آدمی کی قبر کے لیے سب سے بہترین پڑوسی استغفار کی کثرت کے سوا کچھ نہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر خوشگوار زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے جس کے سارے فکر اور غم ایک فکر میں ڈھل گئے ہو کہ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل ہو۔ دل اللہ کی محبت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو خیر اور بھلائی بھی اس کے لیے مسلسل بڑھتی رہتی ہے اور برائی اس سے دور رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پر درمیانی چال چلنے والا کسی دوسرے تیسرے کے راستے پر سرپٹ دوڑنے والے سے جیت جائے گا۔ اکثر اہل باطل دنیا چھن جانے کے ڈر سے سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کثرت سے جھوٹ کی طرف دیکھنے سے دل سے سچائی کی معرفت چھن جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بیکار اور فارغ رہنا ہے، اس لیے کہ انسان کا نفس فارغ نہیں بیٹھتا، بلکہ اگر اسے ایسے کام میں مصروف نہ کیا جائے جو فائدہ دینے والا ہو تو نفس انسان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو نقصان دینے والے ہوں، اور ایسا لازمی ہوتا ہے۔ جس کا علم اسے رلاتا نہیں تو ممکن ہے کہ اسے فائدے والا علم یعنی علم نافع نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ نے علماء کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے
ہتھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ حیا ایسی عادت کا نام ہے جو انسان کو برائی اور نافرمانی سے روکتی ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے۔ اس لیے حیا میں خیر ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی شرم کے مارے کسی بھلائی کو سر انجام نہیں دیتا اور حق بات نہیں کہتا۔ یہ حیا نہیں، یہ تو بزدلی ہے۔ حیا حق گوئی میں رکاوٹ نہیں ہوا کرتی، بلکہ دین کی غیرت کو زندہ کرتی ہے۔ جب تمہیں اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی جفا محسوس ہو تو تم اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے جس کا یہ اثر ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کا دل تمہاری محبت سے بھر رہا ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کسی کام میں اللہ کی اطاعت بجا لائے ہو۔ اگر مانگنے والا جانتا کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا۔ اگر دینے والا جانتا کہ دینے میں کیا برکت ہے تو ہر شخص دینے کو ہی لپکتا۔ جس کسی کو خداوند عالم نے 60 سال تک کی عمر دی ہے تو گویا اس پر بہانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے میں دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے میں دوسرا خدا نہیں ملتا۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو، چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آنے لگے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں، جو آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ بدن کا نور آنکھوں میں ہے، اگر آنکھیں روشن ہیں تو بدن بھی نورانی ہوگا، اور روح کی روشنی عقل ہے۔ لہٰذا اگر بندہ عقل مند ہو تو اپنے پروردگار سے آگاہ ہوگا، اور جو اپنے پروردگار سے آگاہ ہوگا وہ اپنے دین میں صاحب بصیرت ہوگا، نظر رکھنے والا ہوگا۔ اور اگر بندہ اپنے پروردگار کو نہیں جانتا، اس سے ناآشنا ہے، تو اس کا دین پائیدار نہیں ہوگا۔ اور جس طرح زندہ روح کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح سچی نیت کے بغیر دین بھی قائم نہیں رہ سکتا، اور عقل کے بغیر سچی نیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی نشانی ہے۔ اگر الفت اور محبت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکی رہتی ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو، تم دنیا اور اس کی چیزوں سے بڑے ہو جاؤ گے۔ تمہاری ذات تم پر کھل آئے گی تمہاری کوشش کے بغیر۔ گناہوں کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، لالچ، حسد۔ تکبر کفر کو کھینچتا ہے، لالچ نافرمانی کو کھینچتی ہے، اور حسد ظلم کو کھینچتا ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرو اور دوسروں کے مال سے بچو، یعنی ان کے مال میں کوئی لالچ نہ رکھو۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں چال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے
اس کے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے تو اسے دوسرے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ کتنے ہی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے تیز اور چھوٹا راستہ ادب اور خدمت کو اختیار کرنا ہے۔ روزی جب تک پاک رہی، باتیں اور کام پاک رہے، خیالات پاک رہے، برکت رہی، شان و شوکت رہی، قوم کا احترام رہا، اکرام رہا۔ آدم کا منکر شیطان ہے، شیطان آدم کا منکر ہے، اللہ کا منکر نہیں، اللہ کا بھی منکر نہیں۔ آدم کے ہی انکار کی بدولت وہ مردود اور ملعون ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرق ہو تو خوف آ جائے گا، اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالی کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دقت نہ ہو۔ بعض مرتبہ انسان کا دشمن اس کے دوست سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ دشمن آپ کے عیب اور کمیوں کو بیان کرتا ہے اور آپ ان کو سنتے ہی انہیں درست کر لیتے ہیں۔ جس کا مقصد جنت ہو وہ پھر خواہشوں کو اپنا مقصد نہیں بناتا۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کو مشکل کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی امیدوں کی پناہ گاہ ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے سب کام پورے فرما دیتا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ حق اور سچائی جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے سخت سے سخت سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیا معلوم کہ اس کی تنہائیاں پاک ہو اور اس کے سب سے قریب اللہ ہو۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقصد لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت، اپنی قوت سے نظر ہٹا کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا، لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ خدا اس بات سے بے حد بلند ہے کہ جس کو وہ دنیا میں گناہوں کی سزا دے چکا ہو اور پھر آخرت میں دوبارہ اسے سزا دے۔ انسان کا اپنے عیبوں سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیبوں کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ جھوٹ، کنجوسی، ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ ہی برائی ہے۔ زیب و زینت یعنی خوبصورتی اعمال کے صحیح ہونے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ کپڑوں کی خوبصورتی سے۔ شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں اور فضیلتیں ظاہر کرتی ہے، اور کمینے کی مالداری اس کی برائیاں اور عیب ظاہر کرتی ہے۔ جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دے ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھنا بہت بڑی کمزوری اور توہین کی وجہ ہے۔ تمام معاملات تقدیر کے سامنے بے بس ہیں، یہاں تک کہ ساری چالاکی اور چارہ سازی ہی تباہی اور آفت بن جاتی ہے، سوائے دعاؤں کے۔ کیا آپ کو کوفے والوں کی خبر نہیں؟ ان کے پاس پورا دین مکمل تھا۔ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے شہزادہ کونین
امام حسین علیہ السلام سے محبت نہ تھی۔ اس ایک کمی کی بدولت ان کا سارا دین تباہ اور برباد ہو گیا، اور کوئی علم ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ ہر وہ شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ اے خدا، ہم سے تکلیفیں دور فرما، ہماری برائیاں چھپا لے، ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے شیطان کو ہم سے دور رکھ، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے ہمارے خدا، دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات بلند فرما۔ اے ہمارے معبود، تیرا شکر ہے کہ جب تو نے ہمیں پیدا کیا تو مہربانی کے واسطے صحیح سالم پیدا کیا، حالانکہ تو ہماری پیدائش سے بے نیاز تھا۔ جو سب سے مضبوط سہارا تھام لے گا نجات پا لے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ بدگمانی بدترین گناہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور نہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ بری سوچ رکھنا بدترین گناہ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہ اسے گناہ سمجھتی ہے اور نہ اس سے توبہ کرتی ہے۔ ایک کل وہ ہے جو آج کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا، جسے آخرت کہتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچئے۔ اللہ تعالی ہمارے دونوں کل بہتر کر دے۔ غور اور فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دکھا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کے دیے گئے رزق پر قناعت کرے، یعنی اس کو کافی سمجھے اور راضی رہے۔ حاسد کے سوا ہر شخص کو راضی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حاسد تو تبھی خوش ہوگا جب تمہاری وہ نعمت تم سے چھن جائے گی۔ برے وقت میں یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید ساری عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی علم والے سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نئے تعلقات کی بنیاد مال اور دولت، عہدہ اور منصب کے بجائے عمدہ کردار، خلوص پر رکھیں، ورنہ مال اور منصب جاتے رہنے پر آنکھیں پھیر لینے والے معاشرے میں مطلبی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ غریب پر احسان کیا کرو کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ مذاق ضرور کرو، مگر اتنا یاد رکھو کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کو اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ رب کریم اس سے محبت کرتا ہے۔ اصل معبود کی محبت یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانی جائے۔ اسی صورت میں ہمیں اللہ کی رضا، خوشنودی اور عبادت کی حقیقی روح نصیب ہوگی۔ اللہ نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک منصب دیا ہو، پھر وہ اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے ہے۔ وقت ایک نعمت ہے، اور نعمت کی قدر اس کے زوال یعنی ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے نیکیوں میں گزاریے۔ جس شخص سے اس کے استاد کو کسی طرح کی تکلیف پہنچی، وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ روزے دار کی نیند تسبیح ہے، اور روزے دار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے۔ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام اچھے اخلاق ہیں۔ اس دنیا سے کہہ دیا گیا ہے کہ اے دنیا، جو تیرے رب کی عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ کسی بھی کام کا یقینی فیصلہ کرنے سے پہلے
کسی رہنما سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے فیصلے پر غمگین نہیں ہوگے۔ آسمان سے اترنے والی سب سے انمول چیز اللہ کی توفیق ہے، اور زمین سے آسمان کی جانب چڑھنے والی سب سے انمول چیز اخلاص ہے۔ جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے عیبوں کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے۔ جب بندہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں مخلص ہوتی ہیں، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں سچا ہوتا ہے، تو اللہ اسے اس کے تمام ارادوں کو پورا کرنے میں ذرا بھی مایوس نہیں کرتا۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقوی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ تمہارے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور یہ فخر کافی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ حبیب العجمی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ انہیں رات میں تہجد کے لیے جگاتی اور کہتی، رات گزری جا رہی ہے، سفر لمبا ہے، سامان سفر تھوڑا ہے، نیک لوگوں کا قافلہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو وہ فائدہ مند علم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرے۔ اے ابن آدم، تیرا دین تب تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جب تک تیرا دل دنیا کی محبت سے لگا ہوا ہے۔ دل کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کی بھلائی چاہنا ہے۔ خالی مت بیٹھو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ لوگوں کی تعریف یا ان کی برائی کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج جو چیز آپ کو ان کے بارے میں بری لگتی ہے کل کو اچھی لگنے لگے۔ یہ مناسب نہیں کہ تم دوست کو 2 مرتبہ ناراض کرو، وہ بات ہی چھوڑ دو جو اسے ناپسند ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ۔ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ جن لوگوں نے آپ کی عمریں چھین لی، ان کو اجازت نہ دو کہ وہ صلح جو کے لبادے میں واپس لوٹ آئیں۔ تم اس شخص کی تھکن اور رائیگانی کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتے جسے راستے کے اختتام پر معلوم پڑے کہ وہ تو سارا سفر ہی غلط راستوں پر کرتا رہا۔ اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو۔ روحیں غالباً بلکہ یقیناً ایک ہی دن پیدا ہوئی ہیں، روحیں ایک ہی عمر رکھتی ہیں۔ روحوں کے عالم میں سب کی عمر برابر ہوگی، بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی۔ تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتے آپ کے اندر ہیں۔ انسان جتنی محنت برائی اور خامی کو چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں وہ برائی دور کی جا سکتی ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دنیا کے درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستیں، تعویذات، عملیات سے ختم نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کے خاتمے کے لیے توبہ اور استغفار اختیار کرنا ضروری ہے۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا۔
یعنی تعلق میں دل کا اخلاص ضروری ہے، یہی معتبر ہے، زیادہ ملاقاتیں نہیں۔ دوست کی طرف جانے والا کوئی راستہ لمبا نہیں ہوتا، اور محبوب کے وجود سے کوئی جگہ تنگ نہیں ہوتی۔ ہمیشہ پر امید رہو اور اچھی امیدیں وابستہ رکھو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ علم نور ہے، علم خیر لاتا ہے۔ اس کے برعکس جہالت عیب ہے، جہالت شر لاتی ہے۔ جہالت ہر شر اور ظلم کی بنیاد ہے۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ دوستوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، بھلا دیا کرو، محبت باقی رہے گی۔ اللہ کے تقوی سے دوری اور لوگوں سے بدسلوکی کے نتیجے میں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جو ہمیشہ کی سعادت پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بندگی کی دہلیز پر ڈیرے ڈال دے۔ سکون کے راستے پر چلنے والا ہر حال میں پرسکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور غم سے آزاد ہے، وہ حزن اور غصے سے بے نیاز ہے، وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو چھوڑ چکا ہے۔ لوگ دن بھر گناہوں سے جلتے رہتے ہیں، اور جب وہ فرض نماز کی طرف جاتے ہیں تو اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تکلیف پہنچانے والوں سے کہا کرتے تھے، تم جو تکلیف بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔